بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، تقریر کا موضوع ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کی شان بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں۔ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہے۔ اس سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہے۔ اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، تراہم رکعا سجدا، تو ان کو دیکھے گا رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں۔ اس سے مراد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ان تمام صحابہ کی شان یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں، امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر سال ان سے محبت کرنے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے ذی الحج کے مہینے میں آپ کا یوم شہادت مناتے ہیں۔ کس دن آپ کی شہادت ہوئی، اس میں محدثین اور مؤرخین کے 8 قول ہیں۔ کتنے؟ 8۔ کسی نے ذی الحج کی کوئی تاریخ بتائی، کسی نے کوئی، لیکن اس میں سب کا اتفاق ہے کہ ذی الحج کے مہینے میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ مشہور قول یہ ہے کہ جس دن آپ کو شہید کیا گیا تو 18 ذی الحج تھی اور جمعہ کا دن تھا۔ آج کیا ہے؟ 19 ذی الحج، 18 ذی الحج اور جمعہ کا دن، سن ہجری کیا تھا؟
آپ کی سر 35 ہجری، کس نے بولا 35 ہجری، 35 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی، اور کتنا سال آپ مسند خلافت پر متمکن رہے، کتنا سال خلیفہ رہے؟ 12 سال، 12 سال۔ پانچویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کے 2 لقب مشہور ہیں، ایک لقب ہے ذو النورین اور دوسرا آپ کا لقب ہے صاحب الحجرتین، صاحب الحجرتین۔ ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگر اکٹھی نہیں۔ پہلی صاحبزادی حضرت رقیہ، ان کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تشریف لے گئے تو آپ بیمار تھیں حضرت رقیہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ آپ یہاں مکہ میں موجود رہیں، مدینہ میں موجود رہیں، ان کی خدمت کریں، ان کی تیمارداری کریں، آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا بدر میں جنگ کرنے والے مجاہدین کو ثواب ملے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بدر میں تشریف فرما تھے، اطلاع ملی کہ آپ کی صاحبزادی کا وصال ہو گیا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے اپنے صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ جب ان کا بھی وصال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری اور صاحبزادی بھی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ اور مورخین محدثین لکھتے ہیں کہ سلسلہ نبوت میں اور سلسلہ صحابیت میں کسی نبی کے کسی صحابی کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ اس کے نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر اس کے نکاح میں آئیں۔ یہ صرف اعزاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ صاحب الحجرتین ہیں، ذو النورین اسی لیے کہا گیا کہ 2 نور والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نور ہیں اور آپ کے اہل بیت کا ہر فرد نور ہے۔ آپ کی 4 صاحبزادیاں، اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ ذو النورین 2 نور والے، 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں تھی تو اسی لیے ذو النورین کہا گیا۔ منظور صاحب دوسرا لقب ہے صاحب الحجرتین، اس لیے آپ نے 2 ہجرتیں کی،
پہلی ہجرت تھی مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف، جی اپنے اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ کے ساتھ۔ زکام ہو گیا تو فرمایا عثمان تم ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ، آپ صاحب جائیداد تھے، صاحب اولاد تھے، تو آپ نے یہ بھی خیال کیا کہ میرا اتنا نقصان ہو جائے گا اور میں سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤں، لیکن اللہ کے نبی کا حکم تھا۔ ہر صحابی نے اللہ کے نبی کے حکم پہ عمل کیا، کامیاب رہے۔ یہ جہاں بھی قدم رکھتے تھے زمین ان کے قدموں کو بوسہ دیتی، ناکام نہیں لوٹتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے تھے، ان کی اتباع کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی اطاعت، فرما برداری اور ان کے نقش قدم اور ان کی سنتوں پہ عمل کرنے سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ کسی صحابی نے ناکامی نہیں دیکھی، کامیاب۔ آج مسلمان ناکام ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی فرما برداری چھوڑ دی، ان کی اتباع یعنی ان کی سنتوں پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ذلت اور رسوائی کی زندگی پسند کر رہے ہیں۔ حکم ہوا عثمان مکہ چھوڑ دو، اہل خانہ کے ساتھ حبشہ چلے جاؤ۔ محدثین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام نبیوں میں حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جس نے اپنے اہل خانہ اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ نبیوں میں حضرت لوط علیہ السلام اور صحابہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ اعزاز حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں خواب دیکھتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کر رہے ہیں، آپ نے یہ بات یاد رکھو کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ ہمارے خواب خواب ہوتے ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر بٹ نے دیکھا خواب کہ جی میں نے ڈالوں سے اپنی جھولی بھر لی، جب آنکھ کھلے گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے خواب خواب ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا، سچا ہوتا ہے۔ 1500 کے قریب صحابہ کرام تیار ہو گئے، عمرے کا احرام باندھا، وہاں سے روانہ ہو گئے، حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے۔ چونکہ مکہ مکرمہ پر اقتدار اور تسلط مشرکین مکہ کا تھا، ان کی حکومت تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ ارشاد فرمایا عثمان تم جاؤ اور جا کر مکے والوں سے کہو کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو مشرکین مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ
اے عثمان ہم آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں. جی عمرہ کیا ہوتا ہے؟ احرام باندھ کے جب ہم جاتے ہیں مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں. طواف کے بعد پھر ہم مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا کرتے ہیں. اس کے بعد صفا مروہ کی طرف جاتے ہیں, وہاں سعی کرتے ہیں. سعی کرنے کے بعد پھر بال کٹواتے ہیں یا بال منڈوا دیتے ہیں. اس کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے. یہ عمرہ ہے. آپ سے کہا گیا اے عثمان آپ خوش قسمت ہیں, ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ عمرہ کر لیں, بیت اللہ شریف کی زیارت بھی کریں, بیت اللہ شریف کا طواف بھی کریں, حجر اسود کو بوسہ بھی دیں, مقام ابراہیم پہ نفل ادا کریں, زمزم پئیں اور صفا مروہ میں سعی کریں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ ذرا غور سے سنیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں عثمان کی کیا مجال ہے کہ اللہ کے محبوب کے علاوہ اللہ کے گھر کا طواف کرتا. میں تو سرکار کے بغیر بیت اللہ شریف کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہتا, بیت اللہ کو نہیں دیکھنا چاہتا. حالانکہ بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے, ثواب ملتا ہے بیت اللہ کو دیکھنا. جس طرح بیت اللہ کا طواف عبادت ہے اسی طرح بیت اللہ کی زیارت بھی عبادت ہے, اور ماں باپ کی فرما برداری بھی عبادت ہے, اور ماں باپ کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے محبت کی نگاہ سے صرف ایک مرتبہ اپنے والد کے چہرے کو دیکھا محبت کی نگاہ سے, تو فرمایا اسے حج مقبول کا ثواب ملتا. حج مقبول کا, ہم حج کرتے ہیں, ہمیں کوئی یقین نہیں کہ ہمارا حج مقبول ہوا یا نہیں, کہ ہوتا ہے یقین. لیکن سرکار نے فرمایا جس نے والد کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نے 70 مرتبہ دیکھ لیا, فرمایا 70 حج مقبول کا ثواب تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی کوئی حد تو نہیں ہے. تو فرمایا اسی طرح بیت القرآن مجید پڑھنا بھی عبادت ہے کہ قرآن مجید کے ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. اگر کسی نے کہا الف لام میم, الف لام میم یہ ایک حرف نہیں 3 حرف ہیں. الالف حرف واللام حرف والمیم حرف, یہ 3 حرف ہیں. جس نے الف لام میم کہا کتنا ثواب ملے گا؟ اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی جائیں گی. جس طرح قرآن مجید کو پڑھنا عبادت ہے اسی طرح قرآن مجید کی زیارت کر لینا بھی عبادت ہے. سمجھ آ رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں سمجھتا ہوں, میں جانتا ہوں کہ بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا عبادت ہے, بیت اللہ کا طواف کرنا عبادت ہے, حجر اسود کو بوسہ دینا عبادت ہے, مقام ابراہیم پہ نفل ادا کرنا عبادت ہے, زمزم پینا عبادت ہے, صفا مروہ کے درمیان دوڑنا عبادت ہے, اور حلق کروانا یا سر مڈوا دینا یہ بھی عبادت ہے, بال کٹوا دینا یہ بھی عبادت ہے. لیکن یہ بات یاد رکھو میں اس عبادت کو عبادت نہیں سمجھتا جس میں میرے آقا میرے ساتھ تشریف فرما رہا. آج ہماری حالت یہ ہے بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے علامہ اور بڑے بڑے شیخ الحدیث جنہوں نے کتابیں لکھی اور آج کتابوں میں وہ لفظ موجود ہیں, یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی سازش ہے کہ جنہوں نے اس قسم کی عبارتیں لکھوائیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آ جائے
تو وہ کہتے ہیں نماز ٹوٹ جاتی ہے. کتاب میں لکھا ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور اگر گدھے گھوڑے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی. اکمل یہ کتابوں میں لکھا ہوا. اللہ اکبر. اور ہمارا تو ایمان ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں نہ آئے تو نماز مکمل ہی نہیں. میں نہیں کہتا، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب تو اتحیات پڑھے تو اتحیات للہ والصلوات والطیبات پر رک جا. رکنے کے بعد تو یہ تصور کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے تشریف فرما، پھر تم کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اس مسجد میں بیٹھے ہیں، محی الدین صاحب، مسجد کا نام کیا ہے؟ جامع مسجد غوثیہ داتا گنج بخش. اللہ کے دو ولیوں کی طرف اس کی نسبت ہے. حضرت غوث پاک یہاں نماز پڑھیں گے نا، اتحیات بھی پڑھیں گے. محی الدین صاحب فرمایا اتحیات للہ والصلوات والطیبات پر تم رک جاؤ. امام غزالی کہتے ہیں سب مانتے ہوں. رکنے کے بعد محی الدین تم یہ تصور کرو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے تشریف فرما. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر کہو السلام علیکہ ایھا النبی، تجھ پر سلام ہو اے نبی. تجھ پر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک موجود نہیں تو پھر یہ نہیں کہنا چاہیے تجھ پر سلام، پھر یہ کہنا چاہیے ان پر سلام. جو آدمی آپ کے سامنے ہوگا تو آپ اس کو کہیں گے السلام علیکم. اور اگر آپ کے سامنے کوئی آدمی نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ بٹ صاحب فلاں آدمی کو میری طرف سے سلام دے دینا. لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو آدمی لاہور میں ہو، دہلی میں ہو، مدینے میں ہو، مکہ میں ہو، انڈونیشیا میں ہو، ملیشیا میں ہو، امریکہ میں ہو، کہیں بھی ہو، جب وہ تحیات پڑھتا ہے تو وہ کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی، تجھ پر سلام ہو اے نبی. امام غزالی سے کسی نے پوچھا جی اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْضِرْ فِي قَلْبِكَ شَخْصًا الْكَرِيمَ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، آپ کی روح پاک کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے. یہ جو سورج ہے جی، ایک جگہ خطاب تھا، میں نے پوچھا یہ سورج کس آسمان پر ہے؟ سب لوگ بیچارے مبہوت ہو گئے، حیران ہو گئے، کسی کو کوئی جواب نہیں آ رہا. یہ چوتھے آسمان پر. اکمل کہاں ہے؟ چوتھے آسمان پر. اور چاند منظور عمران، چاند پہلے آسمان پر. یاد رہے گا، یہاں سیاسی باتیں نہیں ہوتی. آج کل لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں سیاسی چٹکلے ہوں، ممبر سے گالی گلوچ ہو رہی ہو جی، پھر کہتے ہیں جی بڑا زبردست کتاب تھا. یہ کتاب زبردست نہیں ہوتا. 8 دن کے بعد آپ آتے ہیں، آپ کا ٹائم میرے پاس امانت ہوتا ہے تو قرآن حدیث کی بات سن کے جائے اور آگے بھی پہنچائے. چوتھے آسمان پر سورج ہے، پہلے آسمان پر چاند ہے. سورج کا جسم چوتھے آسمان پر ہے اور اس کی روشنی ساری کائنات میں ہے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک اپنی قبر انور میں، اپنی قبر انور میں ہے. اور آپ کی نورانیت اور آپ کی روحانیت ساری کائنات میں جلوہ ہے. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آپ کی روح پاک موجود نہ ہو. ایک نسخہ بتا دوں رزق میں برکت کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے. جب آپ گھر میں جائیں تو گھر والوں کو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کرو بیوی کو بھی اور بچوں کو بھی. لیکن ہمارے اندر انا اتنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم بیوی کو سلام کریں، وہ تو سر پہ چڑھ جائے.
تو سلام نہیں کرتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ڈال دی کہ جب تم گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو کیا کرو؟ سلام کرو۔ سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھو، اللہ گھر میں برکت عطا فرمائے گا، رزق میں برکت ہو۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو، گھر خالی ہو، گھر خالی ہو، پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں پھر وہ کہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو۔ اس کی وجہ بیان کی ملا علی قاری نے، لأن روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لأن روحہ حاضر فی بیوت المسلمین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ گر ہوگا۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول سے، یہ ہر صحابی عاشق رسول، ان کے عشق رسول میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے، یہ عشق ہی تھا، سرکار کے ساتھ محبت ہی تھی۔ جب مصریوں نے 700 مصریوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا مدینہ منورہ میں، آپ اس وقت خلیفہ تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ 40 دن تک محاصرہ کیا، پانی اندر نہیں جانے دیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور آپ کے پاس فوج ہے، صحابہ یہاں پہ موجود ہیں، آپ کے ایک اشارے پر ان سب کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے تیار ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ اجازت دیں، آپ اجازت دیں۔ حضرت عثمان غنی نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں قتل و غارت اپنے لیے نہیں کروانا چاہتا، اپنے اقتدار کے لیے، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون نہیں بہانا چاہتا، اپنی جان قربان کر دوں گا پوری زندگی۔ میں نے جان کی بھی قربانی کی، مال و دولت بھی کی بھی قربانی کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر پاک کے اندر میں کسی قسم کا خون خرابہ کروانا نہیں چاہتا۔ آپ نے اسی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا، کربلا کی سرزمین پہ 10 دن تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی اور ہر چیز بند کر دی گئی، اور 40 دن تک وقت کے خلیفہ اور مقتدر اعلیٰ ہر قسم کا اقتدار اور طاقت موجود ہونے کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے تقدس اور اس کی پاکیزگی کو آپ نے مد نظر رکھا، اور اس کے اندر خون خرابہ نہیں ہونے دیا، اپنی جان قربان کر دی اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈنکے بجا دیے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔